برعکس ہو گیا، اپوزٹ ہو گیا. غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے. حضرت آدم خدا تو نہیں ہے، لیکن تعظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اس نے انکار کر دیا. دوسرے مقام پر اسی بات کو پروردگار عالم نے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بیان کیا سورہ سواد آیت نمبر 77 میں. مکالمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے جو ہے وہ گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر کیا فیصلہ کیا گیا پوری تفصیل بیان کی گئی ہے. سورہ بقرہ میں تو صرف اتنا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتا ہے قال یا ابلیس، ابلیس سے کہا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو شیطان نے کہا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، تو مجھے اس کے سامنے جھکا رہا ہے جس سے میں اعلیٰ ہوں، افضل ہوں. اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اور اسے جو ہے تو نے مٹی سے پیدا کیا. تو آگ بہتر ہے مٹی سے، اس لیے میں افضل ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. پھر کیا ہوا؟ قال فاخرج منها فانک رجیم. پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ نکل جا جنت سے، تو جو ہے وہ رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا، راندا گیا. پروردگار عالم نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا جنت سے، بہت بڑی سزا دی. کون تھا؟ ابلیس. جب وہ جنت میں تھا تو فرشتوں کا استاد تھا، فرشتے اسے جھولا جھلایا کرتے تھے، اس کی ناز برداری کیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت آدم کا وجود ہوا، پروردگار عالم نے سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا، اور دلیل یہ دی کہ میں بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں. تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، تو میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ تو تکبر کی بنیاد پر، انکار کی بنیاد پر وہ کافر ہو گیا. یہاں سجدے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ تمام نبیوں میں یہ دستور تھا ان کی امت میں کہ وہ لوگ تعظیم کے طور پر اپنے نبیوں کو سجدہ کیا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا، ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو کیا وہ سب کے سب مشرک ہو گئے؟ نہیں. سجدے کا مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے. کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، اگر سجدہ کرنے والے کی نیت واقعی یہ ہے کہ میں جو ہے تعظیم کے لیے کر رہا ہوں، تو اب شرک کا حکم نہیں لگایا جائے گا. زبردستی لوگ شرک کا حکم یہاں لگا رہے ہیں. حکم لگانے کے لیے بہت سارے اسٹیپ ہے. مکروہ کہو، مکروہ تحریمی کہو، حرام کہو، شرک تو سب سے آخری درجے کا حکم ہے، لیکن اٹھا کر سب سے آخری درجے کا حکم جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سجدے کے سلسلے میں اگر کوئی جاہل آدمی قبر پہ جا کے واقعی سجدہ بھی کر رہا ہے تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک بھی قبر کو سجدہ کرنے والا ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ سمجھ کے سجدہ کرتا ہو کہ یہ خدا ہے. اس کا یہ فعل ہمارے نزدیک حرام ہے، جہالت ہے، نہیں کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے. لیکن وہ اگر جرم کر رہا ہے تو حکم شرک لگا کے تم بھی جرم کر رہے ہو. شریعت کیا اسٹیپ نہیں بیان کرتی؟ کیٹیگری نہیں ہے ممانعت کی؟ نہیں کی، منہیات کی. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے اور زبردستی. ہاں اگر کوئی شخص کسی صاحب قبر کو سجدہ کرتا اور وہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ خدا ہے، معاذ اللہ، میرے سجدے کا مستحق ہے، عبادت کا مستحق ہے، معبود ہے، تو ہمارے نزدیک وہ یقیناً مشرک ہے. اور دل کی نیت کا اعتبار ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے. اسی وقت آپ مشرک ہوں گے جب آپ کسی غیر اللہ کو سجدہ کریں، اسے معبود سمجھ کے، اسے مسجود سمجھ کے، اسے مستحق الہ، مستحق سجدہ سمجھ کے، الہ سمجھ کے. اور اگر آپ اس قاعدے کو نہیں مانتے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، عیسائیوں نے تمام مسلمانوں پہ یہ اعتراض کیا ہے. answeringislam.com ایک ویب سائٹ ہے عیسائیوں کی جو اینٹی اسلام ویب سائٹ ہے.
تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2000 صفحات کا آرٹیکل ہوگا اسلام کے خلاف. اسلام کے مختلف پہلوؤں پر انہوں نے اعتراض کیا ہے. قرآن پر اعتراض کیا ہے. قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، اس کے اندر بڑے تضادات ہیں، اگر خدا کی کتاب ہوتی تو یہ تضاد نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف گوشوں پر اعتراض کیا انہوں نے. بہرحال ایک اعتراض اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ مسلمان بھی ہندوستانی مشرکوں کی طرح مشرک ہیں. فرق یہ ہے کہ ہندوستانی مشرک، ہندوستان کا جو کافر ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، وہ ہر جو ہے وہ پتھر کو سجدہ کر لیتا ہے، لیکن مسلمان بھی جھکتا ہے پتھر ہی کے سامنے. اور انہوں نے کہا کہ وہ ہے مکے میں رکھا ہوا پتھر جو ہے وہ کعبہ. وہ کہتے ہیں یہ پتھر ہے، خدا نہیں ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. اس کے باوجود مسلمان اس کو سجدہ کرتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ اسی کی طرف رخ کر کے وہ سجدہ کرتے ہیں. اب آپ یہاں کیا جواب دیں گے؟ آپ نے قبر کو سجدہ کرنے والے کو مشرک بنا دیا، اب وہ اٹھا کے آپ کے اوپر جو ہے وہ مصیبت ڈال دی انہوں نے کہ آپ بھی جو ہے وہ قبر کو، ایک پتھر کو سجدہ کر رہے ہو، آپ بھی مشرک ہو گئے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس کا جواب ہم تو دے سکتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے جو یہاں شرک کے فتوے لگاتے ہیں. اس لیے کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم اگر کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، کعبے کی طرف جھک رہے ہیں، تو ہم خدا سمجھ کے نہیں. خدا تو ہمارا پروردگار عالم ہے. مسجود انسان اور مسجود ملائک تو وہ ہیں، معبود تو وہ ہیں، الہ تو وہ ہیں، سجدے کا مستحق تو وہ ہیں. کعبے کے سامنے ہم صرف اس لیے جھک رہے ہیں تعظیماً کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت، شرک و توحید کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا شرک ہے، کیا کفر ہے، کیا حرام ہے، یہ فیصلہ یہودی نہیں کریں گے، یہ فیصلہ عیسائی نہیں کریں گے، یہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے کیا جائے گا. اللہ اس کے رسول کا فیصلہ یہی ہے کہ جب تمہاری نیت یہ ہو کہ کعبہ ہمارا خدا نہیں ہے، ہم تعظیم کے لیے جھک رہے ہیں اور سجدہ اسی ذات کو ہے، تو اب جو ہے وہ شرک نہیں ہوگا. یہاں پر سبحان اللہ، سبحان کسی عیسائی کے کہہ دینے سے یہاں شرک نہیں ہوگا، کوئی مسلمان مشرک نہیں ہوگا. ہم کعبے کو خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کرتے. لیکن قبر کے اوپر جا کر جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں. ہم نے بھی بھیونڈی میں بڑی کوشش کی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ جو ہے وہ شائع کر کے جو ہے وہ چسپاں کروایا کہ قبر پر حاضری کا طریقہ کیا ہے. لیکن اگر کوئی جاہل جہالت کی بنیاد پر جا کے ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. شرک کا حکم نہیں لگانا چاہیے، اس سے کہ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ اگر معاذ اللہ جا کے وہ چومنا چاہتے ہیں، وہ تعظیم کرنا چاہتے ہیں، وہ تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو جھکتے ہیں اسی کو سجدے کا نام دے دیا جاتا ہے اور پھر اسے بعد قبر پرست کہہ دیا جاتا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ہمارے کسی بھی ذمہ دار عالم نے نہ کہیں تحریر میں نہ تقریر میں یہ بات کہیں نہیں کہی کہ سجدہ جو ہے وہ جائز ہے. ہمارے نزدیک حرام ہے. ہاں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے خدا سمجھ کے تو ہمارے نزدیک بھی وہ مشرک ہے. لیکن پہلے کلیئر کرنا ہوگا کہ نیت کیا ہے. نیت کا اعتبار کیا جائے گا. بغیر نیت کے اعتبار کے اگر یہ آپ قاعدہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر کون دنیا میں مسلمان ایسا ہے جو مشرک نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. جس نے نماز پڑھی کعبے کی طرف رخ کر کے کعبے کو سجدہ کیا وہ مشرک ہو جائے گا. تو بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ رب العالمین کسی بھی صاحب قبر کو سجدہ کر رہا ہو خدا سمجھ کے. وہ اس کا سجدہ کرنا غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ قبر کے اوپر ایسی حرکت ہرگز نہ کریں. لیکن جو جرم ایک جاہل کر رہا ہے تم عالم ہو کہ اس سے بڑا جرم کر رہے ہو، کہ وہ حکم جو ہے وہ حرام تھا، اسے فتویٰ دینا تھا تو حرام، فعل حرام کا مرتکب قرار دینا تھا، لیکن آپ نے اسے بنا دیا مشرک. آپ کا خود ایمان کہاں سلامت رہا؟ آپ نے کسی مسلمان کو اگر مشرک کہہ دیا تو پھر دارالافتاء سے فتویٰ حاصل کر لیں کہ پھر خود آپ کے ایمان کا کیا حشر ہوگا. بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، طاقت کی بات، قوت کی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مدد کر سکتے ہیں. یہ طاقت اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسی عقیدے کی بنیاد پر، اسی قاعدے کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے مدد کرنے کی. اور سورہ یوسف